بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج جو ہے ایشوز آف ڈائمینشنل ماڈلنگ کو فردر پروسیڈ کریں گے. اس میں ہم جو ہے تھرڈ سٹیپ کے ایشوز کو بس ڈسکس کر چکی ہوں میں پہلے, اور آج فورتھ سٹیپ کے ایشوز کو ڈسکس کروں گی, کیونکہ یہ جو ڈائمینشنل ماڈلنگس کی جو پروسیس ہے اس میں جو تھرڈ اور فورتھ سٹیپ ہے اس میں جو ہے کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اسٹیپ 4, ہینڈلنگ ملٹی ویلیوڈ ڈائمینشنز. ون آف دا فالوئنگ اپروچز از اڈاپٹیڈ. ڈراپ دا ڈائمینشن, یوز پرائمری ویلیو ایز اے سنگل ویلیو. اب ملٹی ویلیوڈ ڈائمینشن, ایک ڈائمینشن کے ملٹیپل ویلیوز اب ہو. ایڈ ملٹیپل ویلیوز ان دا ڈائمینشن ٹیبل. یوز ہیلپر ٹیبل. اب یہ کہ اگر ایک ڈائمینشن کے اگینسٹ ملٹیپل ویلیوز ہے تو اس کے لیے پھر یہ کہ ہم نے کون سی ویلیو کس کیس میں یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب کس طرح ہے, اب ایک ڈائمینشن کو جس طرح ملٹیپل ہمارے پاس ڈائمینشنز ہوں گے, چاہے وہ پروڈکٹ ہے, چاہے وہ ٹائم ہے, یا وہ جغرافی ہے. سو اس طرح اگر ہم نے جو ڈائمینشن یوز کرنی ہے اس کی, ٹھیک ہے, تو اگر وہ اس کے لیے ایک مور دین ون ویلیوز آ رہی ہے تو ہم اس ویلیوز کو کیسے, پھر اس کے لیے کوئی گائیڈنس چاہیے کہ ہم نے یہ ویلیو کس کیس کے لیے یوز کرنی ہے. سو ون آف دا فالوئنگ اپروچ از اڈاپٹیڈ. ٹھیک ہے, ڈراپ دا ڈائمینشن, ٹھیک ہے, اینڈ یوز دا پرائمری ویلیو ایز اے سنگل ویلیو. اور سنگل ویلیو کو ایز اے پرائمری کی کوئی بھی ایسی ویلیو لے جس کو ہم سنگل ایک سینٹرلائزڈ ویلیو. ایڈ ملٹیپل ویلیوز ان ڈائمینشن ٹیبل. اب اس کے لیے ڈائمینشن ٹیبل جب ہم بنائیں تو اس کے لیے ملٹیپل جو ہے ویلیوز ایک ہی ڈائمینشن ٹیبل, پھر اس ڈائمینشن ٹیبل میں پھر جو ساری جو ویلیوز ہیں ملٹیپل ویلیوز ہیں اس کے لیے اسپیسیفک ڈائمینشن ٹیبل بنانا چاہیے, جس میں اگر مور دین ون ویلیو آف ایک ڈائمینشن ہے, ایک ڈائمینشن کے اگینسٹ ملٹیپل ویلیوز ہیں. اور یوز دا ہیلپر ٹیبل وچ ہیلپ دا یوزر دیٹ وچ ڈائمینشن ول بی یوزڈ ان وچ سچویشن. اوکے, سو یہ جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک اپروچ یوز کرنا ہوگا, اڈاپٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ہے او ایل ٹی پی اینڈ سلولی چینجنگ ڈائمینشن. چینجنگ ان دا ویلیوز آف ڈائمینشن. ویلیوز جو ہے او ایل ٹی پی سسٹم ناٹ گڈ ایٹ ٹریکنگ دا پاسٹ ہسٹری نیور چینج. ٹھیک ہے, کہ اس میں جو پاسٹ ہسٹری اس کو چینج نہیں کر سکتی, آپ کوئی چینج اویلیبل نہیں کر سکتی. اگر جو کام اس میں ہو چکا ہے, جو بھی ہے ہسٹوریکل ڈیٹا, یو کین ناٹ چینج دیٹ ڈیٹا. جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, او ایل ٹی پی سسٹم آر ناٹ اسٹیٹک, آلویز ایوالونگ ڈیٹا چینجنگ بائی اوور رائٹنگ. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے فرسٹ جو بتایا ہے او ایل ٹی پی سسٹم ناٹ گڈ فار ٹریکنگ دا پاسٹ ہسٹری نیور چینج. ٹھیک ہے, تو اس کو اس لحاظ سے چینج کرنا. ٹھیک ہے, ناٹ اسٹیٹک. ٹھیک ہے, اب یہ بھی بتایا ناٹ اسٹیٹک, آلویز ایوالونگ ڈیٹا چینجنگ بائی اوور رائٹنگ. مطلب اگر چینج کریں گے سو وی ہیو ٹو اوور رائٹ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, بٹ اس چیز کو ہم نے ٹوٹلی ریموو کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے, اوور رائٹ کے اگر ایک چیز ہے تو اس کو ٹوٹلی ہٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز. اگر ایک پروڈکٹ ہے تو اس کی ویلیو پوری ہٹا کے, یہ نہیں کہ اس میں چینجز اس طرح نہیں ہوگا, وہ بائی اوور رائٹنگ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ اس چیز کو جو ڈیٹا اویلیبل ہے ہمیں گیون ہے ہسٹوریکل ڈیٹا, تو اس کو اوور رائٹ کریں. یہ نہیں کہ چینج کرنے میں اوور رائٹنگ دونوں میں ایک ڈفرینس, کے اگر وہ ہے تو کرنٹلی اس چیز کو پورا اٹھا کے اس کی جگہ کوئی اور ویلیو انسرٹ کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ او ایل ٹی پی اسٹینڈ فار دا آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ. جتنی بھی ٹرانزیکشن سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس, یہ جو جتنے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹرانزیکشن کی بات کریں تو یہ سینٹرلائزڈ جو ان کا جو ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں ساری چینجز ہوتی ہیں. تو ہر ایک آفس سے, ہر ایک اس کے برانچ سے وہ ساری جو ریکویسٹ جاری ہوتی ہے. انیبلٹی آف دا او ایل ٹی پی سسٹم ٹو ٹریک ہسٹری, پرج, ریموو آفٹر 90 to 180 days. اوکے, actually don't want to keep historical data for OLTP system. Clear ہے, so slowly changing dimension in this sense. ابھی ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیلیما, slowly changing dimension, the responsibility of the data warehouse to track the changes. Example کیا ہے, slight change in the description but the product ID is not changed. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پروڈکٹ آئی ڈی کی چینج کرے یا اس کا جو بار کوڈ ہے جو بھی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. ڈیلیما وانٹ ٹو ٹریک بوتھ اولڈ اینڈ نیو ڈسکرپشن. وٹ ڈو دے یوز فار دا کی وچ ڈسکرائب دیٹ آئٹم اور دیٹ پروڈکٹ, جس کے بارے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, جو اس کے لیے اس پروڈکٹ جو پراپر کی ہے,
what to track both old and new description, what do they use for the key, and where do they put the two values of the changed ingredient attributes. जो भी attribute, जो ingredient है, जो product है, ठीक है, जो भी चीज़ है, उसके लिए कि उसको किस एट्रीब्यूट में कहाँ पे फिट करना है. तो जो डायमेंशन है उसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट भी एक डायमेंशन है, फिर उसके लिए मल्टीपल वैल्यूज़ जो आती हैं, ठीक है. जिस तरह प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट ही होगी ना, तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है. जिस तरह प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, जो प्रोडक्ट की जो मल्टीपल उसमें और चीज़ें हैं, उसका बार कोड हो गया, और चीज़ें जो हैं सारी, ठीक है. तो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, एक डायमेंशन के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं. Explanation of the slowly changing dimensions compared to the fact table. Fact table have all the records of all dimension. Contents of dimension table are relatively stable. New sales transaction occur constantly. New sales जितनी भी transaction हो रही होती है about the product जिसकी sale हुई होती है. New product are introduced rarely. ठीक है. और new stores are opened very rarely. अब किसी भी ये तीन बात है, न्यू सेल्स ट्रांजेक्शन अगर कॉन्स्टेंटली कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, ख़ास वे से जो भी है वो सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती है और वो चेंजेस हो रही होती है. कि सपोज़ एक चीज़ सेल हुई है पेशावर में, ठीक है, मगर उसी प्रोडक्ट का जो मेन जो ऑफिस है वो जहाँ कहीं भी हेड क्वार्टर है, जो उसका हेड ऑफिस है, तो उस यहाँ से रिकॉर्ड जाके उधर उनका जो अपना सिस्टम है उधर ये सारा ये सेंट्रलाइज एक सिस्टम होगा, उसमें सारा वो चेंज हो रहा होता है. उसकी इतनी इस फ़लाँ ऑफिस से फ़लाँ फ्रेंचाइज से फ़लाँ स्टोर से ये चीज़ इतने अमाउंट में इस प्राइस पे सेल हुई है. न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड रेयरली, ठीक है, एंड न्यू स्टोर्स आर ओपन वेरी रेयरली, ठीक है. एक स्टोर ओपन होने के लिए फिर मल्टीपल कंडीशंस होती है. The assumptions does not hold in some cases certain dimension evolve with time. टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो चेंज होती है. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज विद टाइम. अब किसी प्रोडक्ट की जो है डिस्क्रिप्शन चेंज होती है, प्रोडक्ट में कोई चेंज आ रहा है, कोई इस तरह उसमें और जो है कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है ना, इस तरह अगर अब देखिए इस तरह फूड आइटम है, तो फूड आइटम में फिर मल्टीपल उसमें और जो है उसमें उस फूड आइटम का स्पेसिफिक है, उसमें मल्टीपल जो है फ्लेवर्स का होना, इस तरह, ठीक है, इंट्रोड्यूस होना, ठीक है. फिर अगर नेक्स्ट जो है कस्टमर गेट मैरिड एंड डाइवोर्स्ड, हैव चिल्ड्रन, चेंज एड्रेस एक्सेट्रा, ठीक है. तो कस्टमर जो है एड्रेस कब चेंज होता है, जब उसका मतलब इन केस ऑफ मैरिड आर डाइवोर्स, या हैव चिल्ड्रन चेंज एड्रेसेस, मतलब ये कि उसके चिल्ड्रन है तो उनके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स का इंक्रीज़ होना, ठीक है. या चेंज द एड्रेस, इस केस में एड्रेस चेंज होता है, तो उस केस में ये सारे जो है कस्टमर की मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो मल्टीपल जो उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन चेंज होगी, ठीक है. लैंड चेंज, ऑनरशिप एक्सेट्रा, एंड चेंजिंग नेम ऑफ सेल रीजन, ठीक है. So although these dimensions change, but the change is not rapid, therefore called as slowly changing dimensions. कि वो जो है बहुत तेज़ी से वो चीज़ वो जो है डेटा वो चेंज नहीं हो रहा था, मगर बहुत ही स्लोली, जिस तरह मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया है ना, तो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में ये चेंज हो सकता है, डायमेंशंस की वैल्यू कितने टाइम में चेंज हो सकती है. सो ऑप्शन फर्स्ट, ओवरराइट द हिस्ट्री, ठीक है. सो एग्ज़ाम्पल क्या है, कोड फॉर अ सिटी प्रोडक्ट इंटर इनकरेक्टली, ये हो सकता है, ठीक है. तो उस केस में जस्ट ओवरराइट द रिकॉर्ड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड एट्रीब्यूट. इस केस में कि फिर उस लिहाज से जो है मॉडिफाइड एट्रीब्यूट की जो है वही चीज़ें उसको वो इंटर करना. नो कीज़ आर इफेक्टेड, ठीक है. इस तरह के चेंजेस में मतलब की वैल्यूज इफेक्ट नहीं होगी. नो चेंज नीडेड elsewhere in the dimensional modeling, cannot track history and hence not a good option in the decision support system, ठीक है. सो ये सब ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इट्स नॉट गुड फॉर द कि वो राइट द हिस्ट्री, ये भी हमारे लिए इस चीज़ को हैंडल करने के लिए गुड डिसीजन नहीं है. फिर है सेकेंड ऑप्शन, प्रिजर्व हिस्ट्री. एग्जाम्पल द पैकेजिंग ऑफ द पार्ट चेंज, ठीक है. तो बट द कोड असाइंड इज़ नॉट चेंज. द पैकेजिंग ऑफ द पार्ट, उस डेट पार्ट उस डायमेंशन का जो है वो पैकेजिंग चेंज होना, कि कोई पैकेज उसके बारे में तो वो चेंज हो, बट उसका जो असाइंड कोड है वो चेंज नहीं होगा. क्रिएट एन एडिशनल डायमेंशन रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ द चेंज विद न्यू एट्रीब्यूट वैल्यूज़. अब कोई पैकेज है उस किसी ख़ास प्रोडक्ट के बारे में, पैकेज कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग उसके सेल के लिए कोई भी पैकेज जो है,
ٹھیک ہے، بٹ اس کا جو کوڈ ہے وہ چینج نہیں ہوگا. کریٹ این ایڈیشنل ڈائمینشن ریکارڈ ایٹ اے ٹائم آف چینج ود نیو ایٹریبیوٹس ویلیوز. اب اس کے لیے پھر اسپیسیفک کہ اس پروڈکٹ پہ یہ پیکج لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیگمنٹ ہسٹری ایکوریٹلی بٹوین اولڈ اینڈ نیو ڈسکرپشن. ٹھیک ہے، اولڈ ڈسکرپشن ہے کہ اس پہ جو پیکج نہیں تھا، اور جب نیو ڈسکرپشن ہے تو اس پہ جو ہے پیکج اویلیبل ہے، اور پیکج کس طرح کے اس کی انفارمیشن. ٹھیک ہے، ریکوائر ایڈنگ 2 to 3 ورژن نمبر ٹو دا اینڈ آف دا کیز. ٹھیک ہے، سپوز کی 1 اور کی 2، اس کے لیے پھر جو نیا پیکج انٹروڈیوس ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کے لیے پھر ایک نیو کی ایلوکیٹ ہونا، یہ کوئی ایکسٹرا ویلیو ایڈ کرنا کہ اس پروڈکٹ پہ جو پریویس کی ویلیو، ہر ایک پروڈکٹ کی اپنی کی ویلیو ہوگی، کوئی اپنی اپنا ہوگا، تو اس کے لحاظ سے کہ اس پروڈکٹ پہ یہ پیکج ہے وہ ہے. مگر یہ جو ہے اس کے ہسٹوریکل پریویس ہسٹری کا جو ہے پریزرو دا ہسٹری، تو اس کی جو پریویس ہسٹری ہے اس کی جو ہے اس کے انفارمیشن اور کرنٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے، مگر وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کہ اس میں جو بھی کرنٹ پیکیجز ہیں. مگر وہ پیکج ڈپینڈ کرے گا کہ وہ جو ہے کہ وہ کون سے پروڈکٹ میں اویلیبل ہے، کس پروڈکٹ میں وہ کیا ہوا ہے. پھر تھرڈ آپشن ہے کریٹ کرنٹ ویلیوڈ فیلڈ. ایگزامپل اے نیم اینڈ آرگنائزیشن آف دا سیل ریجن چینج اوور ٹائم اینڈ وانٹ ٹو نو ہاؤ سیل وڈ ہیو لکڈ ود اولڈ ریجن. ٹھیک ہے، سو ایڈ اے نیو فیلڈ کالڈ کرنٹ ریجن نیم ٹو اولڈ پریویس نیم. رینیم اولڈ ٹو پریویس ریجن. ٹھیک ہے، ایڈ اے نیو فیلڈ کالڈ کرنٹ ریجن، ایک نیا جو ہے نیو فیلڈ اس کو اس سے رینیم کرنا اولڈ ٹو دا پریویس ریجن، کہ اس کو رینیم کرنا. یا سیل ریکارڈ کیز آر ناٹ چینج. اب جو ریکارڈ آف دا سیل ہے پریویس ہے اس کے لحاظ سے، اور جو کرنٹ ہے اس کے لحاظ سے، اگر اس کی ویلیوز اگر چینج کی ہے تو اس لحاظ سے دونوں کو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ تو چینج کی. سیل ریکارڈ کیز آر ناٹ چینج، بٹ اگر اس میں نیو جو ہے نیو فیلڈ ایڈ اے نیو فیلڈ کالڈ کرنٹ ریجن، جو کہ کرنٹ ریجن کے بارے میں بھی اگزامپل نے بتایا ہے جو اوپر ہے. ٹھیک ہے، رینیم اولڈ ٹو دا پریویس ریجن. ٹھیک ہے، تو اب نیو ریکارڈ ہے، اولڈ ریکارڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا ریجنس. ٹھیک ہے، تو سیل ریکارڈ کی آر ناٹ چینج، اس کو چینج نہیں کرنا جتنا بھی سیل کا ریکارڈ ہے، بٹ اس لحاظ سے کہ پریویس نیم سے اور کرنٹ نیم سے کتنا اس پہ چینج آیا ہے. ٹھیک ہے، اونلی ٹو موسٹ ریسنٹ چینج کین بی ٹریکڈ. اب تو موسٹ ریسنٹ جو چینجز ہے اس میں اس لحاظ سے کہ اگر جو اس میں سیل ہوا ہے کرنٹلی، اسی میں جو انفارمیشن گیون ہے کہ کرنٹلی جو ایک نام چینج ہوا ہے اس کا، اس لحاظ سے جتنا وہ سیل ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہے کہ کرنٹ کریٹ کرنٹ ویلیو فیلڈ کے اب کرنٹلی جو اس کو ویلیو اسائن ہے اس لحاظ سے جو ہے اس سیل پہ کیا افیکٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اونلی ٹو موسٹ ریسنٹ چینج کین بی ٹریکڈ، کہ جو کرنٹلی جتنی بھی ریسنٹ چینجز ہوئی ہے صرف اس کو ٹریک کرنا. ٹھیک ہے، مگر وہ کس طرح کہ کرنٹلی جو ہمارے پاس جو ویلیو فیلڈ ہم نے جو کرنٹ ویلیو فیلڈ انٹروڈیوس کی ہے، کریٹ کی ہے، اس لحاظ سے پھر وہ جو کرنٹلی اس میں جتنی بھی چینجز ہیں، چینجز کیا ہوگی، وہی ہوگی کہ کتنا سیل ہوا ہے کسی خاص پروڈکٹ میں. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی جو ہے دا نیم اینڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کا جو ریجن ہے ٹائم کے ساتھ اس کو چینج کرنا، اس طرح میں نے اگزامپل نے بتایا نا، نیم اینڈ آرگنائزیشن آف دا سیل ریجن چینج اوور ٹائم، کہ اپنے جو ہے ریجن کو یا وہ اپنے نیم کو چینج کرنا چاہے، مگر وہ پریویس نیم سے اور کرنٹ نیم سے اگر ریجن چینج کرے تو ریجن کے چینج سے اس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جو ہے کرنٹلی جو نیم تھا اور پریویس، تو اس لحاظ سے اس پریویس سے اس پہ کتنا افیکٹ پڑا ہے اور کرنٹلی جو ہے اس پہ کیا افیکٹ پڑا ہے. مگر یہ تو سلولی ہوگا کیونکہ کوئی آرگنائزیشن اپنی لوکیشن یا اس چیز کو اتنی جلدی وہ چینج نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.